السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ غفلت بھری زندگی، تو اس کو ہم لوگوں نے لاسٹ جو پچھلے ہفتے کا درس تھا اس میں یہ پڑھا تھا، غفلت بھری زندگی میں یہ قرآن کی 35 آیتوں میں غفلت کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے پڑھا تھا غفلت کا مفہوم کیا ہے، یعنی دو طرح کی غفلت پڑھی تھی۔ ایک غفلت تو ہوتی ہے کہ بے خبری میں لا علمی میں اگر کسی نے کوئی کام کر دیا، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو دونوں کا انجام کیا ہے اور دونوں کا کیا ہے اللہ کے ہاں، یعنی کس طرح سے ان سے پوچھا جائے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں نے دیکھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا تھا، وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ پھر غفلت کی اقسام پڑھی تھی ہم لوگوں نے کہ دو قسمیں ہیں غفلت، دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مذموم اور دوسری محمود۔ تو یہ سب کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تھوڑا سا انٹرنیٹ پرابلم آ رہا تھا لاسٹ ویک جب ہم یہ ٹاپک شروع کیے تھے کہ غفلت کی علامات کیا ہے، یعنی ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم غفلت میں ہیں، یا کسی کو اگر ہم نصیحت کریں گے کہ تم چیک کرو اپنے آپ کو کہ کیا تم میں یہ عادتیں ہیں، اگر ہیں تو تم غفلت بڑی زندگی میں ہو، اور تم کو اس سے جتنی جلدی ہو سکے اس سے نکلنے کی باہر کوشش کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں وقت آ جائے اور انسان کو مہلت نہیں ملے اور اسی غفلت بھری زندگی میں رہتے ہوئے، کیونکہ آگے ہم انجام کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انجام کیا ہوگا اسے غفلت والی زندگی گزار کر جانے کا اور دنیا میں رہنے کا۔ تو غفلت کی علامات کیا ہے، یعنی ہم کیسے پہچانے کہ اپنے اندر غفلت ہے؟ تو عبادات میں سستی، اگر ہم عبادت میں سستی ہو رہی ہے، غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کا دل نیکی کے کاموں اور عبادات میں نہیں لگتا، اور یعنی عبادات میں سستی، کاہلی، غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ ایک انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، عبادت کی درست ادائیگی پر دنیا میں خیر اور آخرت کی نجات منحصر ہے۔ اس کے چھوڑنے یا درست طریقہ اور ذوق و شوق کے بغیر ادا کی گئی عبادت کا نتیجہ خسارہ ہے، اس کے باوجود عبادت میں کوتاہی برتتا ہے تو یہ غفلت کی علامت ہے۔ مثلا نماز میں سستی و کوتاہی اسلام میں بالکل ناپسند ہے۔ نماز میں سستی کو نفاق کے علامت بتایا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز سے غافل ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں ایسے بہت سے تھوڑے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیندار طبقے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے تو ہیں مگر دیر سے آتے ہیں، کبھی سنتیں چھوٹتی ہیں تو کبھی رکعتیں، اور کبھی جماعت سے محروم رہتے ہیں۔ خاص کر فجر کی نماز میں تو اور بھی لاپرواہی ہوتی ہے۔ یہ کمزوریاں دراصل نماز باجماعت کی اہمیت سے بے توجہ کی غفلت کی علامت ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس بساتے ہوئے، یعنی بہت سستی کاہلی سے، بہت جیسے ان پر بھاری بوجھ کوئی پڑ گیا ہے، یا بہت دل کی بیزاری سے۔ تو یہاں پر یہ ہے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور مشرکین کی سورج کی پوجا کا وقت آ جاتا ہے تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعتیں مار لیتا ہے، ایسے جیسے مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اور اٹھا لیتی ہے۔ یہ شخص اللہ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا، یعنی اس کا سارا دھیان کہ کب میرے سر سے بوجھ ہلکا ہو، کب میں پڑھ کر فرصت پاؤں۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری غفلت کی ایسی حالت ہو کہ ہم کیا نماز کے ساتھ ہمارا اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم کو
اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ پھر دوسری علامت یہ ہے کہ ایک انسان غفلت بھری زندگی میں کیا ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کو کرتا ہے، لذت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کو ذرا سا بھی نہ شرم ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے۔ غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو اور انسان کے حقوق تلف کرے، اس کے باوجود وہ ان کے گناہ ہونے کے ادراک سے محروم ہو، یعنی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ جب احساس نہیں ہے تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ تو یہ بھی غفلت کی بڑی وہ ہے کہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ ان کو معمولی سمجھتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ غفلت کی علامت ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بتائی ہے کہ اپنے مومن جو ہوتا ہے، یعنی مومن اور ایک گناہگار معاصی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اور فاجر و بدکار شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی ہو جو اس کی ناک پر سے گزرتی ہے۔ راوی نے کہا کہ وہ ایسا کر دیتا ہے، یعنی اڑا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی 178، آل عمران کی آیت نمبر 178 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یعنی یہ ڈھیل جو ہم نے انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین ہے سمجھے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ اول تو احساس ہی نہیں کہ ان کو گناہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہو بھی تو ان کو یہ چیز ہے کہ ڈھیل ایک جو ملی ہے وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آل عمران کی آیت نمبر 178 میں فرما رہے، یہ ڈھیل جو ہم نے انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ تیسری علامت کیا ہے غفلت بھری زندگی میں، کہ برائیوں کی رغبت، برائیوں کی طرف شوق، یعنی شوق سے گناہ کے کام کرتا ہے۔ غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے برائیوں سے مانوس ہو جاتا ہے، یعنی برائیاں اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو محبت ہو جاتی ہے برائی سے اور اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، یعنی برائی سے جب مانوس ہو جاتا ہے، یعنی پسندیدہ لگنے لگتا ہے، تو اس کو برائیاں کرنے سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے اس کو کسی طرح کی شرمندگی، ندامت، غیرت، پاس، حیا، شرم یا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے فرماتے ہیں، تم لوگ ایسے بہت سے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، یعنی حقیر تم سمجھتے ہو، لیکن ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین و ایمان کے لیے مہلک خیال کرتے تھے، یعنی ہلاک کر دے گا یہ گناہ ہم کو، ہم اس طرح ڈرا کرتے تھے۔ اور تم لوگ ایسے سمجھتے ہو کہ جیسے کھانے میں بال آ گیا یا آٹا گونتے ہوئے میں بال آ گیا، اس طرح، یعنی کوئی معمولی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تم لوگ اللہ کی نافرمانی کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری تمام امت کے لیے گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا پردہ خود فاش کرتے ہیں۔ من کل امتی معافی الا المجاہرین۔ تو الا المجاہرین کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری تمام امت کے گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا پردہ خود فاش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بےہودگی اور بے حیائی ہے کہ آدمی رات کے وقت کوئی برا کام کرے اور صبح کے وقت اٹھے تو اس کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے جو پردہ ڈال رکھا تھا لیکن وہ خود لوگوں سے کہتا پھرے، اے شخص سن، میں نے کل رات یہ اور یہ برے کام کیے، گویا اس کے رب نے تو اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، لیکن وہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو خود کھول دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی اس کی بدبختی، ایک تو اس نے گناہ کا کام کیا رات کو چھپ کر، لیکن بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس نے خود ذکر کیا
کہ اے لوگوں دیکھو میں نے یہ فلاں اور فلاں، یہ کس لیے کہتا ہے؟ یا تو تکبر اور بڑائی کی وجہ سے، مثلا اس کا گناہ جو کیا وہ بہت مہنگا تھا، کوئی کر نہیں سکتا، یا پھر یہ ہے کہ اس میں لذت اس کو اتنی محسوس ہوئی کہ دوسروں کو بھی اس امپریس کر رہا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو، تم بھی شوق، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے. تو یہ بخاری کے حدیث سے اس سے ڈرنا چاہیے. جو اپنے گناہوں کا پردہ فاش کرتے ہیں سے مراد ہے کہ وہ علل اعلان سب کے سامنے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مقام نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ نقطہ چھاتے چھاتے کیا ہوتا ہے، پورا دل کالا اور سیاہ پڑ جاتا ہے. جیسے سورہ مطففین میں ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا لیکن بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، کہ وہاں پر بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دل پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ اب وہ، کیونکہ ان لوگوں نے گناہ پر گناہ کیا اور اس سے توبہ نہیں کی کہ دھل جاتا ان کا دل یا صاف ہو جاتا ان کا دل، بلکہ گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے اور یہاں تک کہ پورا دل کیا ہو گیا، کالا سیاہ ہو گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ان کا دل جو ہے وہ زنگ چڑھ گیا. جیسے کہ صحابہ کرام کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام کو بڑی فکر ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن دلوں کا زنگ ہم کیسے دور کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتایا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. یعنی جتنا زیادہ تم اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے اتنا کیا ہے، تمہارے دل کی صفائی ہوتی جائے گی. پھر چوتھی علامت یہ ہے کہ غیر مفید کاموں میں مبتلا رہنا. غفلت کی ایک علامت یہ کہ انسان غیر مفید اور لغو کاموں میں اپنا وقت برباد کرے، ضائع کرے. انسان کو بامقصد پیدا کیا گیا ہے، زندگی کی نعمت انسان کو ایک امتحان کے لیے دی گئی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان زندگی کے مقصد سے غافل ہو جائے اور اس کی تیاری نہ کرے تو اسی کیفیت کا نام غفلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ان دو نعمتوں صحت اور فرصت کے متعلق اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. یعنی صحت ملی ہے تو دوسرے نافرمانی کے کام بڑے شوق سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے، تو اس سے بالکل غفلت میں ہے. اور جب بیمار پڑ جاتے ہیں تب اللہ اللہ کرتے ہیں، یا کوئی جھاڑ پھونک کرے، یا کوئی ہماری مدد کرے، یا کوئی ہم پر دم کرے، یا پھر یہ کہ اس وقت وہ حسرت کرتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوتا تو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا تھا، میں بیمار نہیں ہوتا تو میں قرآن پڑھ سکتا تھا، میں یہ، لیکن جب صحت تھی تو کیوں نہیں پڑھا، یا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں پکارا. آج جو غفلت کی حالت آ گئی ہے، آج صحت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر جو دی تھی وہ لے لی کہ آزمائیں، کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ آزمائے. تو نعمتوں کو دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور نعمتوں کو چھین کر بھی آزماتے ہیں. بعض دفعہ نعمتیں دیتے ہیں اور انسان اس میں اتنا کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے یا گناہ پر گناہ ہو رہا ہے. پھر اس کی پکڑ کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس کی رسی کھینچتے ہیں، جو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی. اور بعض ایسے بے حس بھی ہے کہ وہ اس کو کسی اور طرف لے کر جاتے، شرکیہ اس کی طرف، فلاں کی وجہ سے مجھے میرا یہ نقصان ہوا، فلاں کی نظر لگانے سے میں بیمار پڑ گئی، فلاں یہ ہوا. یہ نہیں سوچا کہ تم جب اللہ نے تم کو صحت دی تھی تو تم نے غفلت بھری زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اللہ تعالیٰ نے وہ صحت چھین لی، بیمار کر دیا تم کو. تو کیا سزا دی؟ نہیں، تمہاری اپنے لیے کہ یہاں پر جو گناہ ہے وہ صاف کروا لو. جیسے کہ ایک بیمار انسان ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے کیا ہے، اس کے گناہ چڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی تکلیف، کسی بیماری، کسی مشکل، کسی ایسی اس میں پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اپنے سے قرب کرنے کے لیے. اور دوسری نعمت جو ہے فرصت کے لیے آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ 4
جو چیزوں کا جو اقرار کریں گے جہنم میں جانے والے، اس میں سے ایک فرصت بھی ہے. تو آج فرصت جو ملی ہے اس کو ہم لوگوں نے کیا ہے، غفلت میں اس کو لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کو ویسٹ کر رہے ہیں، بلا وجہ فون پر لگے ہیں یا گپ شپ میں لگے ہیں یا شاپنگ میں لگے ہیں، یا پتہ نہیں، سب کی اپنی اپنی الگ الگ ہابیز ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ اس میں بزی ہے. تو یہ دو نعمتیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور دھوکے میں ہے صحت سے کے بارے میں اور فرصت کے بارے میں. سورہ انبیاء آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 2 اور 3، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرما رہے ہیں، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی کوئی شوق نہیں ہے ان کو کہ اللہ کی بات کو سننے کا یا پھر اپنا جائزہ لینے کا. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کریں کہ اللہ کے ذکر میں ان کا دل لگنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف ان کو پلٹنا چاہیے، نہ کہ یہ کیا ہے ان کے الگ ہی فکروں میں، الگ ہی شوق میں، الگ ہی اس میں ان کے دل منہمک ہو چکے ہیں. پانچویں علامت یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یعنی ایسے دوستوں کی گیدرنگ میں اس کی وہ ہے کہ جہاں وہ خود بھی بے نمازی ہے، جہاں وہ خود بھی دین سے دور ہے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو غافل لوگوں کی صحبت، غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان ایسے افراد کے ساتھ رہے جو زندگی کے مقصد سے غافل ہو. غافلوں کی صحبت بھی انسان کو غفلت میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صحبت اور ان کی بات ماننے سے روکا ہے جو غافل ہو. سورہ کہف آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی تو حد سے بڑھ جاتا ہے، یا تو بالکل نیچا چلا جاتا ہے گناہ کے اس میں، یا تو پھر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا ساتھ مت بیٹھو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس سب سے بہترین مجلس ہوتی تھی کہ صحابہ کرام اتنی شوق اور لذت سے بیٹھا کرتے تھے کہ خود اپنا جائزہ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پرندہ اگر ہم ہلے ذرا سا بھی تو وہ اڑ جائے گا، اتنے الرٹ ہو کر. اور آج ہماری ذکر کے مجلس میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، یا ہماری گیدرنگ جس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جہاں بھی ہم بزی ہوتے ہیں، تو کس حال میں ہوتے ہیں، یعنی کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا وہ ہے. کیونکہ کل کو یہ جو صحبت ہے نا، غلط لوگوں کی، غلط دوستوں کی، غلط راستہ دکھانے کی، بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، تو سورہ فرقان میں جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 27 اور 28 میں، 27 28 اور 29 میں. سورہ فرقان اوکے 27، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنے افسوس اور ندامت کی وجہ سے اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا
کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی یا بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائم میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. یعنی ڈرانے والے میرے پاس آئے تھے، خبردار کرنے والے آئے تھے، لیکن میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا، ایسے غفلت کی. آج وہ دوست بھی نظر نہیں آ رہے، اور دنیا میں تو کوئی چیز کی مجھے ضرورت ہوتی تو وہ میری تو ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ، کاش کہ میں نے ان کی دوستی نہیں یعنی اختیار کی ہوتی، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں، تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا کہ میں دھوکے میں پڑا رہا، اور آج میرا انجام یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میری اس کی وجہ سے پکڑ ہو گئی ہے، اور اپنا ہاتھ چبائے گا. یعنی افسوس کی وجہ سے ایک مثال بتائی گئی کہ اس طرح سے وہ افسوس کفے جیسے بولتے ہیں نا ہماری اردو میں، کفے افسوس ملنا، تو ویسے ہی وہ نہ صرف افسوس کی وجہ سے ہاتھ ملے گا، بلکہ ہاتھ کو اپنے چبائے گا اپنے دانتوں سے. تو یہی تھی 4 یا 5 علامات جس کو ہم لوگوں نے پڑھا. اب دیکھتے ہیں کہ غفلت کے اسباب کیا ہیں، یعنی کیا وجہ ہے غفلت میں پڑنے کی، اس کے اسباب کیا ہیں. تو سب سے بڑی پہلی چیز تو کیا ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید. دین سے غفلت و دوری کا ایک سبب خاندانی عصبیت اور قومی تعصب ہوتا ہے. ان کے عقیدے، خیالات، تصورات اور رسم و رواج کی انسان پابندی کرتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا لَعَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. یعنی دنیا میں تو یہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی ڈرانے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، ہمارے باپ دادا اچھا کر کے گئے، تو ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے کہ ہم تو اسی طریقے کے پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 170. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. آج ہمارے معاشرے میں بھی سب سے بڑی یہ بیماری ہے کہ جب کسی کو کوئی شرک اور بدعت کرتے ہوئے دیکھیں آپ، اور اگر ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رسم و رواج جو ہے وہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. تو جب ان سے یہ کہا جاتا تھا تو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، ہمارے سسرال میں ہمیشہ سے یہ رسم چلی آئی ہے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگ یہ کرتے ہیں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو، لوگوں کی بات کو اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دی. تو ایک تو گناہ آپ شرک اور بدعت کر رہے ہو، لیکن ایک ہے یہ کہ اس کا انکار تو نہیں کر رہے کہ ہم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں مانتے، یہ اقرار نہیں کر رہے، لیکن یہ ضرور اقرار کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو بڑا مانتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں نہیں، کسی کام کے لیے اگر کہو کہ یہ جو آپ کی نماز، آپ کا پڑھنے کا طریقہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یعنی شرعی طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمارے علماء نے ہم کو ایسے ہی سکھایا، ہم تو ایسے ہی پڑھیں گے. تو یہ کیا کیا کہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے، اور
آپ اس کو ترجیح دے رہے ہو اپنے علماؤں کو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم تھے جو پوری کی پوری ہم لوگوں کو تعلیم دے کر گئے ہر چیز سے؟ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بزنس کرنا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے، کیسے شادی بیاہ کرنا ہے، کیسے موت میت، کیسے بچہ ایک پیدا ہوگا، پورا بچپن سے پیدائش سے لے کر موت تک کی، بلکہ قبر اور قبر کے بعد کی بھی زندگی اور پھر اٹھائے جانے والی زندگی تک کے بارے میں بتا دیا۔ تو وہاں پر جب اب بات کی جاتی ہے تو کیا بیچ میں لاتے ہیں نہیں نہیں ہمارے وہاں بہت ایسا ہے، اب نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے؟ تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، تو تم کو کوئی فکر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تم چھوڑے ہوئے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی امید رکھتے ہو کہ آپ ان سے اچھی حالت میں ملو گے اور آپ ان کے ہاتھوں آب کوثر پیو گے؟ تو یہ غفلت کی ہے کہ ماں باپ کی، آبا و اجداد کی اندھی تقلید۔ تو جو دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 170 اور سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں، کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جو ہمارے آبا و اجداد لے کر آئے تھے۔ تو یہ آبا و اجداد کل کو تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں چھڑانے کے لیے آئیں گے، اس کی گارنٹی ہے کہ وہاں کہیں گے کہ یار اب اس کو چھوڑ دیجئے اس لیے کہ یہ میری پیروی کرتی تھی۔ ان کو تو اپنی بھی فکر پڑی ہوگی کہ ہم نے کیوں کوئی غلط رسم فالو کیا اور کیوں ہم ایک غلط چیز چھوڑ کر آئے اپنے گھر والوں میں، کہ وہ اس کو فالو کرتے رہے اور یہاں تک کہ وہ بھی اصحاب السعیر میں سے ہو گئے، جہنم والوں میں سے ہو گئے۔ تو غفلت کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید۔ دوسری سبب کیا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی، جو دل چاہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونا چاہیے، نہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی۔ دین سے غفلت کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں جو آئے وہ کرے، جو چیز اس کو پسند آتی ہے اس کو کرتا ہے، اور جو ناپسند ہے اس کو نہ اختیار کرے۔ ایسا شخص اپنے نفس کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، جس کے بارے میں سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اب کس طرح الہ بنا لیا ہے؟ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کی پیروکار ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بغیر بس خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتے۔ سورہ قصص آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کہ ان کے لیے نصیحت آ گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ان کے لیے ایک خبردار کرنے والا آ گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی اور بلکہ کیا کیا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ خواہش نفس کی پیروی کی مثلاً یہ کہ مجھے یہ آنکھ سے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کان سے سننا بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے یہ کھانے میں لذت ہے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں سننا، دیکھنا یا کھانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کیا کیا کہ بات اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس میں دلی سکون ملتا ہے۔ جیسے کتنے گانے سننے والوں کو جب کہتے تو کہتے ہیں ہم لوگوں کی روح کی غذا ہے، یعنی یہ سننے سے ہم کو سکون ملتا ہے، ہم اپنا غم بھلا دیتے ہیں۔ تو پھر وہی ہے نا، جیسے شراب پینے والا بھی تو یہی کہتا ہے، تو ایک مسلمان ہو کے شراب تو نہیں پیئیں گے کہ شراب ہمارے غم کو بھلا دیتا ہے، لیکن اس کو دوسری طرف ہم لوگوں نے چینج کر دیا اس معنی کو کہ ہم کو فلاں چیز میں سکون ملتا ہے، فلاں کام میں سکون، کسی کو غیبت کرنے میں سکون ملتا ہے، دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کسی کو چغل خوری کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، کسی کو گپ شپ کرنے میں، سب کی اپنے اپنے۔ تو یہ ساری چیزیں جو
اسلام سے ہٹ کر ہے، اللہ کے دین سے ہٹ کر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، وہ ساری ہی گمراہی کا راستہ ہے، چاہے کہ کتنی بھی تمہارے نفس کو اچھی لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طرح کی صلاحیتیں ودیت کی ہے، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ کو، دل و دماغ عطا کیا۔ انسان جب ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، ان سے ٹھیک انداز سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ انسانی مجدد شرف کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے، تو وہ انسان کے مقام سے گر جاتا ہے، اور نفس کی پیروی کے نتیجے میں ایسے مقام پر جا پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھیں صحیح بات دیکھنے، کان سے اچھی بات سننے، اور دل و دماغ حق بات کو تسلیم کرنے کی صلاحیت کو بیٹھتے ہیں۔ حق قبول کرنے کا جذبہ ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورہ آراف آیت نمبر 179 میں، سورہ فرقان آیت نمبر 44 میں دو جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں سورہ آراف کی آیت۔ سورہ آراف آیت نمبر 179۔ سورہ آراف 179 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو پیدا کیا، یعنی اگر وہ ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں صحیح سلامت دی دیکھنے کے لیے، کان اچھی بات سننے کے لیے، اور دل و دماغ حق بات کو تسلیم کرنے کی صلاحیت کو بیٹھتے ہیں، حق قبول کرنے کا جذبہ ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کان، آنکھیں اور دل، جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ حق قبول کرنے کا جذبہ ان سے چھین لیتے ہیں، یعنی ان کے اندر سے شوق کو ختم کر دیتے ہیں کہ وہ حق کی طرف آئے یا اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کرے، اور اس طرح کیا ہے، وہ نافرمانی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر غفلت کے اسباب میں سے چوتھی نشانی اس کی یہ ہے کہ انسانوں کی اطاعت، تیسری، پہلی کیا تھی، باپ دادا کی اندھی تقلید، دوسری خواہش نفس کی پیروی، اور تیسری کیا ہے، انسانوں کی اطاعت۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جاتی ہے تو وہ بڑا کس کو بناتے ہیں، ہماری آپا نے یہ کہا، ہمارے مولانا نے یہ کہا، اور ہمارے عالم نے یہ کہا، ہم تو یہی کرتے آئے ہیں۔ تو یہی ہے انسانوں کی اطاعت۔ دین سے غفلت کا ایک سبب یہ کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو یہ درجہ دے دے کہ ان کی ہر بات بغیر سوچے سمجھے ماننے لگے۔ صاحبان اقتدار، یا تو کوئی پولیٹکس ہے، یا مذہبی کوئی ان کا بڑا ہے، شیخ ہے، یا کوئی بڑا خطیب ہے، یا جو بھی ہے، یا عالم ہے، اور دولت مند، بعض مرتبہ لوگ ان کی اطاعت کیوں کرتے، ان کی خوشامد میں کیوں لگے رہتے، کہ تھوڑا سا ان سے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، وہ چونکہ پیسے والا ہے، وہ میرا یہ اور یہ کام کر دیتا ہے، میری مدد کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، اب وہ جو چاہے کہے اس کی بات مانتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سبب ہوتا ہے اطاعت کا۔ تو یہ تصور بٹھا لے کہ یہ بھی کچھ نفع و نقصان کے مالک ہے، اور ان کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے ان کی ہر بات تسلیم کر لیتا ہے، یہ چیز اس کو دین سے غافل کر دیتی ہے۔ یعنی جب وہ اندھی تقلید کرنے لگا دوسروں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس کے جو بڑے ہیں ان کی محبت اس قدر اس کے اوپر غالب آ گئی، یا بعض دفعہ محبت بھی ہوتی، بعض دفعہ خشیت بھی ہوتی، یعنی کسی کے ڈر سے بھی انسان غلط گناہ کا کام کرتا ہے اور اسے پلٹتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان سے کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، اور یہ چیز اس کو دین سے غافل کر دیتی ہے۔
سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. یعنی قیامت کے دن یہ کیسے، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، یعنی جن کی پیروی کرتے تھے وہ بھی غفلت کے ساتھ اب شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ بھی کہ جو ان کو فالو کرتے تھے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ یعنی تمہاری تو اندھی تقلید ہم کیا کرتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اب بتاؤ کہ کیا اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکو گے کہ تمہاری تقلید کی وجہ سے آج ہم عذاب میں پکڑ لیے گئے؟ تو وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آج جو اس چیز سے ہم لوگ بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں، کوئی ہم لوگوں کو وہ نہیں ہے. آج بھی موقع ہے کہ آج اگر ہم میرے کان میں نے مثلاً یہ بات سن لی کہ یہ چیز یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ غلط کام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے اور اس سے مجھے بچنا چاہیے، تو آج کی آج توبہ، اس سے پہلے کہ وہ وقت ہی چھین لیا جائے کہ وقت ہی لے لیا جائے. تو غفلت بھری زندگی سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم لوگوں نے علامات دیکھی، اسباب دیکھی، اب اس سے نکلے کیسے؟ تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ بری صحبت کو چھوڑنا پڑے گا. جن لوگوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر دنیا دنیا دنیا، بعض لوگ کبھی غلط بھی نہیں ہوتا، یہ بھی سوچ لیں، بعض لوگ بے دین نہیں ہوتے یا پھر یہ کہ غلط نہیں ہوتے یا گناہگار نہیں ہوتے، لیکن وہ دنیا پرست ہوتے ہیں. بس جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھو گے تو کھانے پینے کی باتیں یا شاپنگ کی باتیں یا دنیاوی گھومنے پھرنے کی باتیں یا دوسری انجوائمنٹ کی باتیں کریں گے. بہت کم ایسا ہے کہ وہ آپ کو پوچھے کہ کیا آج آپ نے عصر کی نماز پڑھی یا مغرب کی پڑھی یا آج آپ نے قرآن پڑھا یا کوئی خیر کا کام کیا، یہ بہت کم ان کے اندر. تو وہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی نماز پڑھتے وہ کرتے، لیکن ان کی زیادہ دلچسپی جو ہوتی ہے وہ دنیا میں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایسی صحبت وہ ہوتی ہے جو نقصان دہ ہے، تو ایسی بری صحبت کو چھوڑنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، صرف پڑھنے والے نہیں تھے، حافظ تھے، 10 لاکھ حدیثیں انہوں نے زبانی یاد کی تھی. ان سے جب کوئی کہتا تھا کہ اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تمہیں وحشت نہیں ہوتی، بور نہیں ہوتے تم؟ کہتے تھے مجھے وحشت کیوں ہونے لگی، میں تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کیونکہ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں صحابہ کی باتیں پڑھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ گویا ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اس زمانے میں ہوں، وحشت کہاں سے آئے گی مجھے؟ ہم یہاں رک کر اپنا جائزہ لیں کہ کبھی مجھے فرصت ملتی ہے یا کبھی اکیلے پن سے بورنگ مجھے محسوس ہوتی ہے تو میں کس کی طرف جاتی ہوں، کس کی طرف ہم لپکتے ہیں؟ اپنے فون کی طرف. اگر اس فون سے کوئی مثلاً ہم لیکچر سن رہے ہیں، اس سے کچھ اچھی احادیث واقعات یا اچھے لٹریچر وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو یہ وقت غفلت کا نہیں ہے بلکہ مفید ہے. کہ ایک چیز جس کو بدنام کیا گیا ہے کہ یہ فون اچھی چیز نہیں ہے، اب آپ نے کیا کیا اس سے فائدہ اٹھا کر بتایا. جیسے ابھی آپ سبھی اپنے فون سے جڑے ہوئے ہو نا، تو یہ کیا ہے؟ ایک خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک اچھی بات ہو رہی ہے. تو یہ بری چیز ہے تو کوئی چیز بذات خود بری نہیں ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط کرنا یہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو 3 کام کرنا چاہیے. غفلت بری زندگی سے نکلنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بری صحبت کو چھوڑنا پڑے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اچھی مجالس کا اہتمام کرنا پڑے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی بتائی ہے جو آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، دلیل ہے. نمبر 1 یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے، کہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ کیا کرے؟ خاموش رہے.
یعنی فضول باتیں، فضول چیزوں میں زبان، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جیسے کہ اتنا بور کرتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی سوچتے کہ کہاں سے ان کو چھیڑ دیے بات کر کے، یا کہاں سے ان کو کال لگا دیے، یا کہاں سے اب فرصت ہو گئی آدھے پونے گھنٹے کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہی آدھا پونا گھنٹہ وہ خیر کی بات آپ کو بتا رہے ہیں یا کوئی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں تو بہت فائدے کی چیز ہے. تو نمبر ایک، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت سے نکلنا چاہتے ہو، کامیابی دنیا اور آخرت کی چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ اپنی زبان پر کنٹرول کرو. نمبر دو، اپنے گھر میں قرار پکڑو. نکلے بھی تو نماز کے لیے، تجارت و نوکری کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ورنہ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ باہر بازار ہے یا گیدرنگ ہے یا جو بھی ہے وہاں پر فتنہ ہی ہے، الا یہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، اچھے لوگوں کی مجلس میں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھر میں قرار پکڑے. تو قرار پکڑے کا یعنی محفوظ رہے گا وہ گناہ سے اور برائیوں سے اور بری صحبت سے. جس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے عورتوں کو واقررن فی بیوتکن، عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، لیکن مردوں کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو کا مطلب یہ ہے کہ 5 ٹائم مسجد جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، اپنی تجارت بزنس جاب کے لیے جاؤ، یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی کے کام آنے کے لیے جب تم نکل رہے ہو تو تم اس کے لیے نکلو باہر. لیکن اس کے علاوہ بتانے کا مقصد فضول وقت ضائع کرنے کے لیے مت نکلو گھر سے کام کے علاوہ. سلف صالحین کہا کرتے تھے مسلمان کی عبادت گاہ اس کا گھر ہے، یعنی فرض نماز کے لیے ضرور جائے، بقیہ وقت اپنے گھر میں گزارے، یعنی نفل نماز پڑھ رہے یا قرآن کی تلاوت کر رہے. جیسے کہ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. تو لوگوں نے کہا کہ قبرستان کیسے گھر کے؟ تو جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے، کچھ اللہ کا وہ نہیں کیا، تو قبرستان میں لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ وہاں تو صرف مردے کو دفناتے ہیں، جا کے دعا کرتے وہ کرتے ہیں، بس کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی ہے، وہاں منع کیا گیا نماز پڑھنے. تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی یہاں پر کچھ نہ کچھ نمازیں ہو، کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہے، سنت کی نمازیں ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے گھر میں پڑھتے تھے، پھر مسجد میں جاتے تھے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے. پھر دوسرا دوسری چیز کیا، تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روئے اور گناہ سے معافی مانگے. یہ اس کے لیے غفلت سے نکلنے کا راستہ ہے. یعنی اس کو احساس ہوا اکیلے میں کہ میں نے فلاں گناہ کیا. اب یہ گناہ کا معاملہ کیسا ہے؟ اکیلے میں جو رو رہا ہے یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. نماز میں غفلت اب تک برتی، قرآن سے اب تک دوری تھی، اور خیر کے کاموں سے اب تک محروم تھا. اب اس پر اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، وہ روئے اکیلے میں اور اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. لیکن اگر وہ اس نے اپنی کان سے کسی پر ظلم کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے، زبان سے یا حق مان لیا ہے، اب وہ اکیلے میں رو کر گناہ کی توبہ کر رہے تو توبہ نہیں ہوگی، معافی نہیں ملے گی. اب اس کو کرنا کیا رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں اس کو یہ یعنی اس چیز کے لیے اللہ سے لوگوں کے حقوق ادا کر کے اس کو معافی ملے گی. تو یہاں پر یہ کہ ندامت اور شرمندگی اپنے اس گناہ کی وجہ سے جو اکیلے میں وہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اس چیز سے نکلنے کا راستہ نکالے. اور چوتھا چیز جو ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. غفلت سے دور ہونے کی ایک طریقہ کیا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے. یعنی مردے ہیں، اب ان کے اوپر سے کتاب اٹھا لی گئی، اب ان کے اعمال نامے نہیں لکھے جا رہے، اب ان کو ذکر کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن ان کو اس کی اہمیت پتہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم کو دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھیج دیا جائے اور ہم سبحان اللہ کہہ کر آئے. تو آج ان کو وہ مہلت نہیں دی جا رہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ مردہ ہے وہ ذکر نہیں کرتا، تو تم گویا اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو تم مردوں میں شمار ہوگے. تو کیا ہم کو کوئی بولے گا اے مرے ہوئے یا اے مردہ، تو کتنا غصہ آئے گا کہ میں اچھا خاصا اچھا بھلا زندہ ہوں، ابھی میری زندگی، تو زندگی کی دعا دینا چاہتے ہو، کہتا ہے اے مردے لوگ.
تو یہ جیسے بولتے ہیں نا مرداریت، جو بھی، تو کتنا برا لگتا ہے یہ القاب سن کے، حالانکہ ایک دن وہ کیفیت آنی ہی آنی ہے ہر انسان پر۔ تو یہاں پر یہ کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندوں میں ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے گویا وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم جائزہ لیں کہ ہم کس میں بننا چاہتے ہیں، کہ زندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں یا مردوں میں۔ اور ذکر یہی نہیں ہے، ذکر سب سے بڑے ذکر کی شکل ہے نماز کے لیے، کہ آپ کی فرض نماز کے علاوہ کچھ نمازیں تو ایسی ہوں، تحیت الوضو ہو، چاشت کی ہو، اشراق کی ہو، یا تہجد کی ہو، یا سنتیں ہیں، تو یہ ساری کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ، اللہ سے قربت کا بہترین طریقہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار ہے، صبح شام کے اذکار ہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، بہت ساری ہیں۔ کچھ بھی کریں لیکن سینس کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، غافل طریقے سے نہیں اللہ کو پکاریں کہ پڑھ بھی رہے استغفر اللہ، اور آنکھوں سے گناہ بھی ہو رہا ہے، کان سے گناہ بھی ہو رہا ہے، اور کچھ غیبت بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، استغفر اللہ، اس طرح نہیں۔ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں حلاوت اور لذت تلاش کرو، اگر تمہیں یہ لذت مل جائے تو سمجھو کہ تم کامیاب ترین انسان ہو۔ یعنی 3 چیزوں میں دیکھو کہ کیا تم کو مزہ آتا ہے، کیا تم کو خوشی ہوتی ہے، کیا تم کو اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 1 نماز میں، کہ نماز میں تمہارا دل لگتا ہے، یا تم خوشی سے نماز پڑھ رہے ہو، یا اپنا بوجھ سمجھ کر سر سے کہ بس جب وقت آ گیا ہے اب کیسے بھی کر کے مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ یہ تو حالت نہیں ہے ہماری نماز میں، اگر ہے یہ تو سمجھو کہ پھر ہم لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بوجھ اتار رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی اب یہ ہم جو موجود ہیں یہ اللہ کی ذکر کی مجلس میں، اب یہاں پر میرا دل لگ رہا ہے یا بس میں بورنگ محسوس کر رہی ہوں، یا بس کب ختم ہوگی کلاس، یا کب میں اٹھ کر جاؤں، یا میں سن تو رہی ہوں کان سے لیکن میں دوسرے کاموں میں لگی ہوں اور یہ کر رہی ہوں۔ تو اس چیز میں وہ کرنا ہے کہ مجھے اس میں لذت محسوس ہو رہی ہے، یعنی مجھے اچھا لگ رہا ہے، یعنی اللہ کی باتیں سننا، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی باتیں سننا، یہ ساری چیزیں۔ نمبر 3 قرآن کی تلاوت میں، اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تمہارا دل لگ رہا ہے اور تم کو اچھا لگ رہا ہے تو سمجھو یہ کہ یہ حلاوت کی وہ ہے کہ تمہارا دل میں لذت محسوس کر رہا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو گویا یہ 3 چیزوں میں دل لگ رہا ہے تو سمجھو اللہ کا رحمت کا دروازہ تم پر کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دو۔ تو دروازے کھولنے والے کام کیا ہے کہ نماز میں ہمارا دل لگے، اللہ کی مجلس میں، اللہ کے ذکر میں ہمارا دل لگے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارا دل لگے، تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ورنہ اگر نہیں لگ رہا ہے اور بے دلی سے اور سستی کاہلی سے یہ کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت کا دروازہ ہم پر بند کر دیا ہے۔ جب تک انسان ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے خربوں اربوں کی تعداد میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کے لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ مسجد میں بھی ہیں، ادھر سلام پھیرا ادھر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے کام کے لیے نکلے۔ ہمارا بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، اپنے گھروں میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی نماز خراب کرانے کے لیے شیطان 100 کام ہم کو یاد دلاتا ہے، جلدی اٹھو، یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے، اور ہم جلدی سے اٹھ جاتے ہیں بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے، اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اپنی نماز پہ جہاں اس نے نماز پڑھی اور جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ مغفر لہم ورحمہم، اللہ اس کو بخش دیجیے اور اس پر رحم کیجیے۔ تو ایک ہوتا ہے کوئی کسی سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور ایک ہے کہ بغیر کہے فرشتے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب مخلوق ہے نا، کہ اللہ کے پاس لے کر ہمارے لے کر جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً قبول کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں واقعی،
کہیں جانا ہے یا کچھ کرنا ہے یا کوئی آ گیا جو بھی ہے، لیکن ہمیشہ ایسی کیفیت نہیں ہونا چاہیے نا. کم از کم اتنی دیر تو جا نماز پر رکے، نماز کے بعد کے ذکر کر لیں اللہ کا اور اس کے بعد اٹھے. یا پھر بہت مجبوری ہے تو کم سے کم آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے پھر اٹھے، کام بھی کریں اور دوسرے تسبیح بھی پوری کریں اور وہ کریں اس طرح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی سورج نکلتا ہے کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، سوائے شیطان کے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے احمق ترین لوگ، بدترین لوگ. دوسری روایت میں آیا بدترین لوگ. تو بدترین لوگ کون ہیں کہ ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسی اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے خیال کس کا آنا چاہیے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا، کہ آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو اس نے اپنی صبح کی شروعات ہی اللہ کے ذکر سے شروع کی. اب وہ جائے گا اور ٹوائلٹ میں دعا پڑے گا، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا پھر آل عمران کی آیت اپنے بستر پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. 10 آیتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہتا تھا کہ آپ پڑھا کرتے تھے. تو اس نے اپنے ذکر سے اللہ کی شروعات کی، اللہ اپنے دین کی شروعات کی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو اس کو فائدہ کیا ہوا کہ پھر وہ احمق اور بدترین لوگوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ شیطان کا ساتھی بن کر نہیں اٹھا بلکہ وہ رحمان کا بندہ بن کر اٹھا، کیونکہ رحمان کا ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ رہا ہے اور اپنے دین کا آغاز کر رہا ہے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہ ابھی وہ نہیں خود پڑھ پاتے ہیں یا ان کو یاد نہیں رہتا ہے، سب سے پہلے آنکھ کھلے دعا پڑھو. کھیل رہے کود رہے چلو صبح شام کے اذکار پڑھو. تو یہ عادت بنا لے کہ اب ایسی عادت بن جانا چاہیے کہ پھر آپ کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑے، پھر آپ کو صرف پوچھنے کی ضرورت. آج آپ نے پڑھا نہیں پڑھا یاد دہانی کے لیے، لیکن ہر وقت وہ کر کے یا پھر ہمیشہ چھوڑے رہنے سے تو یہ چیز کیا ہے؟ بدترین لوگوں میں سے ہے جس پر یعنی سورج طلوع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے کچھ کلمات سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 کلمات سکھائے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ غفلت بھری زندگی سے نکل کر دنیا جہان کا عبادت گزار بندہ بن جائے تو یہ 5 کام کر لے. پہلے ہم لوگوں کو 3 کام کرنے کے لیے کہا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. اب کیا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے تاکہ وہ دنیا اور جہان کا عبادت گزار بندہ بن جائے. نمبر 1 حرام چیزوں سے بچ جائے. جو حرام چیزوں سے بچ گیا تجھ سے بڑا پھر کوئی بھی عبادت گزار نہیں ہوگا. نمبر 2 جو کچھ اللہ نے دیا ہے دل کی گہرائی سے کہو الحمدللہ، میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، جو میرے رب نے مجھے نوازا ہے یہ اس کا احسان ہے، فضل ہے. تو تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہوگا. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر کیا ہے؟ قناعت کرنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم قنینی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف لی علی کل غائبۃ لی بخیر. اللہ تعالیٰ جو آپ نے دیا ہے مجھے اس پر قناعت کرنے کی توفیق دو اور اس سے بہتر اس کے پیچھے لے آؤ. واخلف لی خیرا منہا. تیسری چیز یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، امیر بن جاؤ گے. اور دوسرے میں کیا ہے؟ عبادت گزار بن جاؤ گے. اور اب کیا ہے؟ امیر بن جاؤ گے. یعنی پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. کیونکہ ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیٹ بھر کر رات کو کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی افلاس کی وجہ سے بھوکا سوئے، تو وہ مومن ہی نہیں ہے. تو مومن بننا چاہتے ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی. ضروری نہیں کہ وہ غریب مسکین ہے اور آپ ان کو کھانا پہنچاؤ یا کوئی مدد کرو یہ کرو. بعض دفعہ وہ سب کچھ ہے گھر میں لیکن وہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، بور ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے نہیں ہیں، یا جو بھی ہے، بچے ہیں تو دور ہیں، جو بھی مجبوری ہے اکیلے رہ رہے ہیں. اب ان کی دلجوئی کے لیے اگر وہ پسند کرتے، بعض لوگ نہیں پسند کرتے کہ ہم اکیلے رہنا پسند کریں، ہم کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، تو وہ ان کے مزاج کی بات ہے. لیکن اگر وہ پسند کرتے تو چند لمحے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی کر کے
ان کے راحت کا کچھ سامان پہنچائے، ان سے اچھی باتیں کرے کہ ان کا دل خوش ہو، تو یہ بھی کیا ہے، ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کسی بھی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ یعنی سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو کیا کرو، وہی چیز اپنے لیے پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلاً اگر میں نہیں پسند کرتی ہوں کہ میری پیٹھ پیچھے کوئی میری برائی کرے، میری غیبت کرے، میری چگل خوری کرے، تو میں کیسے پسند کرتی ہوں کہ میں کسی کی غیبت کروں یا کسی کی چگل خوری کروں یا کسی کی برائی کروں یا کسی کو برا بھلا کہوں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، مثلاً یہ کہ کوئی چیز دینا ہے لینا ہے، تو جو چیز اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ مجھے یہ اچھی لگے گی، تو اس کے مزاج کے حساب سے آپ کو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو کچھ دینے لگے تو کیا اس کو یہ چیز پسند آئے گی، کیا اس کے معیار کی کوئی اس کے اسٹینڈرڈ کی ہے یا اس کی پسند کی ہے، یا بس فضول ہے، بس دے دیے اور وہ کر دیے۔ تو یہاں پر یہی بتا دیا گیا کہ مسلمان، سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ 5ویں چیز یہ ہے غفلت بھری زندگی سے نکلنے کی، ولا تکثر الدحیک فإن کثرت الدحیک تمیۃ القلب، یعنی زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے یہ کہہ لگانے والے زندہ دل لوگ ہیں، نہیں، یہ مردہ دل ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ مردہ دل ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، کہ ایسی ایسی مجلسیں میں کچھ نہیں تو فون لے کے بیٹھے، اس میں جوکس بتائے جا رہے ہیں، یا کوئی میمکری کر رہا ہے، یا کوئی کسی کی نقل کر رہا ہے، کسی کو جھوٹ، اور جتنے بھی یہ شوز ہوتے ہیں ہنسانے والے، وہ زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ کسی کی کوئی نقل کر رہے ہیں، کسی کی آواز نکال کے بتا رہے ہیں، کسی کا چلنا پھرنا غلط بتا رہے ہیں، کچھ بھی ایسی غلط وہ ساری حرکتیں، اور اس پر لوگ ٹھٹے مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں ہنسنا منع ہے؟ نہیں، اسلام میں کہکا لگانا زور سے یہ مردہ دل کی نشانی بتائی، لیکن مسکرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مسکرانے والا ہے کہ جب بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھا جاتا تو آپ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے، اور مسکرانے کو صدقہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کی طرف تم کچھ نہیں دے سکتے، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس کو کوئی پیسہ روپیہ نہیں دے سکتے، کوئی اور مالی مدد نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقے کی ایک شکل ہے۔ تو مسکرانا اسلام میں منع نہیں کیا گیا، یعنی خشک مزاجی کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ہو، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملے، اچھے سے اس کی بات کرے، اچھے سے اس کا جواب دے، تو یہ پسندیدہ اخلاق کی نشانی ہے۔ لیکن ایسا وہ ہے کہ خاص طور پر اپنے دل کو بہلانے کے لیے ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا جہاں پر فضول قسم کے جوکس بولے جا رہے ہیں، فضول قسم کے نقالی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے خط کھینچا، پھر ایک دائرہ لگایا اور ایک خط اور کھینچا، پھر دائیں بائیں اور خط کھینچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی، یعنی ڈائیگرام کے ذریعے، کہ یہ سیدھا خط انسان ہے، اور آس پاس جو دائرہ ہے اس کی خواہشات ہے، اور اس کے دائیں بائیں اس کی موت ہے، جدھر سے بھی جائے گا موت اس کو دبوچ لے گی، یعنی اس طرف سے نکلے یا ادھر سے نکلے، موت کے وقت وہ خود ہی اس لائن پر چلا جائے گا، اس راستے پر چلا جائے گا۔ پھر جب انسان مباحات میں گر جاتا ہے تو اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مباحات کیا ہے؟ امام ابن قیم نے فرمایا 4 چیزوں میں جو شخص پڑ جائے اس کا دل سمجھو مباحات میں چلا گیا، یعنی اس کا دل مردہ ہو گیا، پتھر دل ہو گیا۔ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ کھانے والا۔ ایک تو ہے کہ بھوک لگی، آپ کو پیٹ بھر کھانا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، بعض لوگوں کی خوراک اتنی ہے کہ کھاتے رہتے کھاتے رہتے کھاتے رہتے، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو یہ کیا ہے؟ مباحات میں سے ہے، یعنی دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ سونا، ہر وقت نیند ہی آ رہی ہے، اللہ کی مجلس میں بھی نیند آ رہی ہے، یا پھر سو ہی رہے ہیں، یا پھر کئی کئی گھنٹے سوتے رہتے ہیں، رات بھر جاگنا اور دن بھر سونا، فجر بھی گئی ظہر بھی گئی، تو اس طرح سے دل مردہ ہونے کی بھی نشانی ہے۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، جیسے اس سے پہلے بھی پڑھ چکے نا، فضول باتیں، فضول گپ شپ، فضول گوئی، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے بھی ہم لوگ اینڈ میں پڑھیں گے
کہ 4 لوگ جن کا انجام کس وجہ سے کہ وہ جہنم میں گئے وہ اقرار کریں گے۔ چوتھی چیز ہے ضرورت سے زیادہ لوگوں میں وقت گزارنا، یعنی فضول وقت ضائع کرنا۔ انجام کیا ہے اس کا کہ غفلت بھرے دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ غفلت سے ہم سب کیسے بچ سکتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے یعنی آیتوں میں آیت الہی میں غور و فکر کرنے کے لیے اس سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ پھر نمازوں کا اہتمام کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے، یعنی ایک تو نماز فرض ہے وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ بھی نفل نمازوں میں دل لگنا چاہیے جس سے غفلت دور ہو، اور دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہم لا تجعلنا من الغافلین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں سے نہ بنانا۔ پھر چوتھی چیز یہ کہ ذکر الہی کو معمول بنا لینے سے غفلتیں دور ہوتی ہیں، یعنی عادت ہو چکی ہے اس کو، جیسے ہی فرض نماز کے فوراً بعد وہ بیٹھ کے اذکار کرتا ہے، جیسے ہی فجر کی نماز پڑھا اور عصر کی نماز پڑھا فوراً اس کو یاد آیا کہ مجھے شام کے اذکار کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غفلت دور کرنے کی، یعنی اس کا دل اللہ کے غفلت سے دوری کی نشانی کیا ہے کہ اس کا دل لگ رہا ہے ذکر کے اللہ کے ذکر کرنے میں، اس کو شوق پیدا ہو رہا ہے، اس کو اس چیز کا انتظار ہے، ابھی عصر کی نماز ہوگی، ابھی مغرب کی نماز ہوگی، ابھی مجھے نماز پڑھنا ہے، ابھی مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے اس کا دل لگ رہا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ چھٹی چیز ہے غفلت بھری زندگی سے نکلنے کی کہ تہجد کا اہتمام کرنا۔ تہجد کا اہتمام کب انسان کرے گا؟ جب جلدی سونے کی کوشش کرے گا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہیں ہو تو بلا وجہ جاگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کے اسکرین پر دیکھو دعا ہے، اللہم قننی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اتنی بہترین دعا ہے کہ قناعت پسند اگر ہم بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق پر ہم قناعت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ تنگی ہو جائے گی رزق میں، نہیں، وخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے بھی اور لے آنا، یعنی جو ہے اس پر تو ہم قناعت کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لیکن اس کے پیچھے بھی اور لے آنا۔ وخلف لی علی کل غائبۃ لی بخیر، یعنی جو بھی میرے پیچھے آئے خیر اس کے، جیسے نا ربی نیلی منزل لی من خیر الفقیر، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ خیر اتارے اس کی میں محتاج ہوں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ غفلت سے نکلنے کے طریقے جیسے ہم لوگوں نے پڑھے کہ نمبر 1 یہ کہ نمازوں کا اہتمام کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے، ذکر الہی کو معمول بنا لینے سے غفلت دور ہوتی ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت دور ہوتی ہے۔ نمبر 6 تہجد کا اہتمام کرنا، یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جب تہجد کا اہتمام کرنے کی جس کو فکر ہوگی تو اس کو یہ فکر ہوگی کہ میں رات کو جلدی سو، الہی کہ کسی کی مجبوری ہے، مثلا کسی کے گھر کا ماحول ہی نہیں ہے کہ دیر سے کام پر سے آ رہے ہیں یا جو بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ان کی مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ بہتر ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے، محض گپ شپ کرنے کے لیے محض فون پر ٹائم پہ ویسٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور نہیں سوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تہجد کیا وہ فجر میں بھی نہیں اٹھ پائیں گے، تو نیت ہی نہیں ہے کہ وہاں پر فجر تہجد میں اٹھنے کی، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان کو وقت پر جگائے، چاہے ہزار ان کے پاس الارم بجتے رہے وہ غفلت کی نیند بھرے سوتے رہیں گے۔ تو یہ غفلت دور کرنے کا ہے کہ تہجد کا اہتمام کرنا۔ 7ویں چیز اس میں کہ نفلی روزے رکھنا، اس سے بھی غفلت دور ہوتی ہے، یعنی فرض روزے تو ہیں جو ہم نے رکھے رمضان کے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ قبول کرے، لیکن اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھنا، جیسے ابھی انشاءاللہ باذن اللہ سبھی لوگوں نے شوال کے 6 روزے پورے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ اب تھوڑے دن میں جو سال کے بہترین دن آنے والے ہیں، سال کی بہترین راتیں تو رمضان میں گزار چکے، عشرہ جو ہے عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، اس میں 9 روزے رکھنے کے دن آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ نفلی روزے جسے غفلت، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ ایک غفلت میں پڑا ہوا انسان نہیں کرے گا، مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ پیر جمعرات کے اس کو روزہ، ارے آج پیر تھا مجھے پتہ ہی نہیں،
ارے آج میں وہ وہاں تھی، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میری نماز چلی گئی، تو یہ کیا ہے؟ لیکن جو پابند ہوگا اس کے دل میں ایک بے چینی، ایک تڑپ، ایک انتظار ہوگا کہ نہیں مجھے وقت پر یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ غافل نہیں رہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت کی جگہ کو چھوڑنا اور غفلت کے کاموں کو خیر بات کہنے سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اس کو ایکسپلین کیا ہے علماء امت نے کہ ایسوں کی دوستی چھوڑ دو جن کی وجہ سے تم نماز اور ذکر الہی سے دور ہو کر غفلت میں پڑے رہتے ہو۔ بعض مرتبہ اکیلے بیٹھے بھی انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کو ایسی ایسی باتیں سکھاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ یعنی اکیلے بور ہو رہے ہو، چلے جاؤ فلاں کے پاس، اب وہ سجاتا بھی ہے تو کوئی اچھی مجلس میں چلے جاؤ کہ رائے نہیں دے گا، وہ رائے کیا دے گا کہ فلاں دوست ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، تھوڑا ٹائم پاس ہوگا، فلاں بہن ہے تمہاری اس سے جا کر مل لو اور وہ کرو، اور وہاں پر بس اس کی غیبت چگل خوری اور یہ اور وہ وقت ضائع کروا دو۔ تو اکیلے بیٹھنے سے بھی بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچو کہ وہ سکھاتا ہے جو اکیلے میں بیٹھے ہوئے شیطان، اور اکیلے بیٹھنے سے بھی بچو اللہ یہ کہ اپنے اکیلے پن کو کسی اللہ کی رضا کے کام میں مصروف کرو، اور اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا اہتمام کرو جو تم کو اس غفلت سے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو اللہ کی ناراضگی کی راہیں بند کر دو۔ ناراضگی کی راہیں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے ذکر سے دوری، نمازوں سے غفلت، لوگوں کی غیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے بارے میں اپنے اندر حسن ظن کرو۔ اللہ تمہیں وہ راحت دیں گے کہ جب اس کی راہ کو تم اختیار کرو گے، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی غفلت سے دور ہونے کی ایک نشانی ہے۔ دنیا کی بے رغبتی کا یقین کرنا، قبر کی رات اور اکیلے پن کو یاد کرنا، غفلت انسان کی دور ہوتی ہے اس سے۔ یعنی ایک دن کبھی تصور میں سوچیں کہ آج سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو میں بورنگ محسوس کر رہی ہوں، کہاں جاؤں، کس سے بات کروں، کیا کروں، کون سی ایسی چیز ہے جس سے میرے دل کو سکون ملے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا، وہاں کہاں جانے کا چانس ملے گا؟ جو قبر کی پہلی رات ہوگی تو اس کو تصور کرنا یہ بھی غفلت نہیں، پھر وہاں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے کہ جہاں وہ میرا اکیلا پن دور ہوگا، تو وہاں اکیلا پن کیسے دور ہوگا؟ اچھے نیک اعمال جو لے کر جائیں گے، یا قرآن کی تلاوت کے قرآن کو اچھے دوست بنا کر، جیسے ہے نا اللہم انس واشفی فی القبر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ بالنصیب اللہم آنس وحش اس میں ہے کہ اللہم آنسنا فی قبورنا، کہ اس قرآن کو ہمارے لیے کیا وہاں کی وحشت دور کرنے کا ذریعہ بنانا، وہاں پر اچھے دوست کی شکل میں بھیجنا۔ تو یہ اچھی دوست کی شکل میں کب ملے گا ہم کو؟ جب ہم نے اس سے اس کا حق دنیا میں ادا کیا ہوگا، اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہم نے رکھے ہوں گے۔ اے لمبی امیدوں کے میں غرق ہونے والے، دنیا کے دھوکے میں آ جانے والے، موت کی تیاری کرو، وہ گھر تیرے انتظار میں ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت تمہیں پہنچنا ہے۔ قبر صندوق ہے تمہارے عمل کا، کسی شاعر نے یہ اس طرح کا وہ کیا ہے کہ قبر جو ہے وہ صندوق ہے تمہارے عمل کا، یعنی جو کچھ تم بھیج رہے ہو نا وہاں، وہ باکس میں جیسے ہوتے ہیں نا کہ میڈیکل میں جاتے ہیں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں ایک چیریٹی باکس ہوتا ہے یا پھر سجیشن باکس ہوتا ہے، تو آپ اس میں کیا ہے کچھ لکھ کر ڈالتے ہیں، اور چیریٹی باکس میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے ہیں، ڈالتے جاتے ہیں، وہ بھرتا جاتا ہے۔ اسی طرح قبر جو ہے، یہاں جو نیکی کر رہے ہیں نا وہ جا کے وہاں ڈالی جا رہی ہے، وہاں ڈالی جا رہی ہے، وہاں ڈالی جا رہی ہے، اور جب وہ بھر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی فائدے مند کام کے لیے، وہ چیریٹی کا باکس جب بھر جاتا ہے تو کسی کے نہ کسی فائدے مند خیر کے کام میں وہ کام آتا ہے نا وہ پیسہ۔ اسی طرح ہمارے لیے خیر کے کام میں کام آئیں گے وہ اعمال جو اس صندوق، قبر والے صندوق میں، قبر والے باکس میں ہم نے بھیجے ہوں گے، وہ بھرا ہوا ملے گا، تو اس سے پھر کیش کرائیں گے کہ وہ پھر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور قرآن ایک اچھے دوست کے شکل میں آئے گا۔ تو کیوں نہیں سے بھیجتے اس صندوق میں؟ جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ لمحہ کہ جب میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی رضا سے غافل ہوں، اور ایسی حالت میں اگر اچانک مجھے موت آ جائے تو کیا مجھے مہلت ملے گی کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں گی؟ اگر میں کسی ایسی غلاظت کے کاموں میں مبتلا ہوں، ایسے میں موت آئی، تو قیامت کے دن اس غلاظت کے ساتھ سب کے سامنے کھول کر بیان کیا جائے گا، تو کتنی رسوائی ہوگی۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ी जो जिल्लत और रुसवाई है वो क़यामत की रुसवाई है, इसलिए कि इस रुसवाई से बचने की कोशिश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर उलुल अज़्म हैं, दुआ किया करते थे, रब्बी रब्बी वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ मेरे रब मुझे कयामत के दिन की रुसवाई से बचा लेना। जो अपने अंदर को बातिन को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह ताला उसके ज़ाहिर को भी दुरुस्त कर देते हैं। और जिसका बातिन गलाजत से भरा हुआ हो, तो उसको चाहिए कि अपने अंदर की गलाजत से निकल कर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे, उससे पहले कि अल्लाह ताला उसके बातिन को सबके सामने खोल कर रख दे। यानी गुनाह पर गुनाह कर रहा है, उसको एहसास ही नहीं है, गफलत की जिंदगी में पड़ा हुआ है। अब एक वक्त आता है कि जब उसके गुनाह का घड़ा बिल्कुल भर चुका होता है, अब अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको सबके सामने फोड़ देते हैं कि मैंने इतने दिन इसको मोहलत दी रखा, लेकिन इसने उससे फायदा नहीं उठाया। अब इसको थोड़ा रस्सी खींचने के लिए इसको सामने लोगों के बयान किया जाए। तो अंदर की गलाजत एक बीज की तरह होती है, अगर वो मर भी गई तो बीज एक नया दरख्त उगाता ही उगाता है। तो आज वक्त है तौबा कर लें हम सबको अल्लाह से दुआ के साथ कि अल्लाह हमें गफलत की हालत में मौत न देना, हमारी मौत इस हाल में देना कि आपसे हम राजी हो, सजदे तिलावत की हालत में हो या तिलावत कुरान की हालत में हो या नेकी के कोई भी काम कर रहे हो, इस हाल में हमको मौत। और इसी तरह कोशिश भी करना है ऐसे अमल करने की, और साथ ही हुस्न खात्मा की दुआ भी करना है। जैसे कि बहुत सारी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौबतन नसूहन क़ब्ल अल मौत, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल इख़लास व हुस्न अल ख़िताम, अल्लाहुम्मा सब्बितना बिकलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह इंदल मौत। कि अल्लाह ताला मौत के वक्त हमारी जबान पर तय्यबा जारी रखना, जब हमारे मौत आए तो उस वक्त हमारी जबान पर कलमा जारी हो। अब इसका अंजाम देखते हैं कि क्या नुकसान है। आखिरत में तो जो है वो है, दुनिया में क्या नुकसान है गफलत भरी जिंदगी का। तो नंबर एक ये है कि पहला अंजाम तो ये कि तुम अगर अपनी इबादतों में लगे रहें, बस अपने नफ्स की फिक्र, अपना तस्किया, तो याद रखें कि फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दुआएं मांगेंगे और आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। यानी आपकी एक जिम्मेदारी दी गई है, उसको शॉर्ट में एक सूरे में, जैसे बोलते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करना, ऐसी एक सूरे में पूरी जिंदगी का निचोड़ दे दिया गया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, के जमाने की कसम इंसान सरासर खसारे में है, नुकसान में है, लॉस में है। इल्ला लदीना आमनू, सिवाय वो के वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस स्वालिहात, और जिन्होंने अमल किए नेक, व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र। तो वहां पर रोक नहीं दिया कि ठीक है ईमान लाए, नेक अमल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए काफी नहीं। व तवासो बिल हक, अब जाओ और दूसरों तक इस हक को पहुंचाओ जो तुमको नजर आ गया, जिस पर तुमने अमल कर लिया, जिस पर तुम ईमान ले आए और जिस पर तुम लग गए काम करने। अब क्या करें, इस दावत को, इस काम को दूसरों तक पहुंचाओ। और दूसरों तक पहुंचाने में क्या है, कभी तुमको 10 बात भी सुननी पड़ेगी, कभी तुम्हारी बुराई भी की जाएगी, कभी तुमको बुरा भला भी कहा जाएगा, कभी तुमको अजियत भी दी जाएगी, कभी दूसरी तरीके से सताया जाएगा। तो वतवासो बिस्सब्र, इस पर सब्र करना। तो ये काम अगर नहीं करेंगे हम, तो सबसे पहली चीज कि हम अपनी जरूरियात के लिए या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने दुनिया आखिरत के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन दुआ ही नहीं कबूल हो रही है। तो जायजा लेना है कि कहीं मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरे सामने अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम हो रहे हैं, मुझे पता है कि वो काम गलत है और मैं उनको रोकती नहीं या उनको मना नहीं करती। तो ये भी एक बहुत बड़ी सजा है कि उनकी फिर दुआएं नहीं अल्लाह ताला कबूल करती। बैहकी की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जिब्रील और फूला फूला बस्ती को उलट कर रख दो। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, उस बस्ती में तो आपका एक ऐसा बंदा भी है कि जिसने एक पलक झपकने के बराबर भी आपकी मासियत नहीं की। जाती नेकी का इससे ऊंचा भी कोई मकाम हो सकता है कि, यानी जिंदगी एक शख्स की ऐसी गुजर जाए कि एक आंख पलक झपकने में कितना, एक सेकंड भी नहीं लगता, उतनी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस तरह का भी एक बंदा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा।
کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہلے اسی سے شروعات کرو، پھر بستی پر عذاب بھیجو، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا کہ آس پاس کے لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہے، میرے دین کو روندا جاتا رہا اور اپنی ذاتی اصلاح، ذاتی تقوی اور ذاتی تزکیہ نفس میں لگا رہا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نماز مت پڑھو یا اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام اپنی عبادات اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا بہت ضروری ہے۔ کہ انسان اگر یہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا حال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو اٹھانے، حالانکہ اس میں ایک نیکوکار انسان موجود ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا کہ جب تک آپ ان میں ہیں ہم نہیں عذاب بھیجیں گے، تو ایسے ہی اس کے لیے بھی ہونا چاہیے نا یہ عبادت گزار۔ لیکن انبیاؤں کا مشن کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنا کام کیا، عبادات بھی کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے کام لوگوں کو سکھائے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ لوگوں کو روکا بھی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غفلت بھری زندگی گزارنے کا نقصان، ان کا انجام کیا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجیں گے کہ تمہاری نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بستی پر ارادہ بھی کریں گے تو تم کو اس سے بچا لیں گے، کیونکہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اپنا کام اپنا وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالا تھا۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر وہی بولتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو پھر وہی حال ہو سکتا ہے تمہارا بھی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق کیا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے، اس کام کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور آج تو رسول کوئی نہیں آئیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اب ہم پر ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہ تو دنیا کا عذاب کے آ سکتا ہے یا دعا نہیں قبول ہو سکتی، آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ آخرت میں بے غفلت بھری زندگی گزار کے جانے والے کا انجام یہ ہوگا کہ جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا، مجرموں سے، ایسے غفلت بھری زندگی گزار کے جانے والے سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں گئے، کیا وجہ تھی تمہاری کہ تم جہنم میں چلے گئے، کیا کیا نہیں کرتے تھے، کیا ایسا نافرمانی کا کام کر کے آئے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ سزا دی ہے کہ آج جہنم میں جانے والوں سے بن گئے۔ تو وہ اقرار کریں گے سب سے پہلی چیز کا جو کہ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کہ اول تو نمازی نہیں ہماری زندگیوں میں، جو لوگ ہیں کہ مسلمان ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کی زندگیوں میں نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیا نماز بھی پڑھنا کوئی اللہ کی ناراضگی، نہ پڑھنے والا اللہ کی ناراضگی کا کام کر رہا ہے، یا میں روزانہ اللہ کو ناراض کروں، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایسی غفلت بھری زندگی۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلا اقرار جو وہ کرے گا تو یہ کون ہوگا؟ یہ مومن ہی ہوگا نا، کیونکہ کافر کے لیے تو نماز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز، یا قالو ہے یعنی بہت سارے ایسے ڈالے جائیں گے جو اقرار کریں گے۔ تو سوچو کتنی تعداد ہوگی بے نمازیوں کی کہ سب وہاں اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یا پڑھتے تھے تو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، یا پڑھتے تھے تو شہرت کے لیے پڑھتے تھے، یا بوجھ سمجھ کر پڑھتے تھے، یا بس ایسے ہی اپنا ایک ذمہ داری ہے پورا کر لیتے تھے، خوشی والی ہماری نماز نہیں تھی۔ تو قالوا لم نکن من المصلین، پہلا اقرار۔ دوسرا ہے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا تھا، تھوڑا دیا تھا، زیادہ دیا تھا، پیٹ بھر کر کھاتا تھا اور اپنے فیملی کو کھلاتا پلاتا تھا، لیکن کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرا پڑوسی بھوکا سویا ہے، کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے کہ جس کے وہاں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے محلے میں کوئی غریب مسکین بیوہ رہتی ہے کہ اس کے لیے بھی مجھے انتظام کرنا چاہیے، کبھی نہیں میں نے ایسا کیا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ،
میں کھانا نہیں کھلاتا تھا. اتنا بڑا دنیا میں ہم لوگ سمجھتے کہ معمولی ہے یہ کھانا کھلانا. جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے کھانا کھلانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, ان کے لیے کھانوں کا انتظام کرنا. ان کے لیے ہم خود نہیں پہنچا رہے ہیں تو کسی ادارے کے سپرد کر دینا پیسہ دے کر کہ آپ روزانہ اس کے ذریعے سے کھانا کھلاؤ, یا راشن دے دینا منتھلی, یہ ساری چیزیں کھانا کھلانے میں آتی ہے. تو دوسرا اقرار جو غافلین کریں گے جہنم میں جانے والے, پہلا یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, دوسرا یہ کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے بھوکوں کو. چوتھا اقرار جو کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جو ابھی ہم لوگوں نے غفلت کے اسباب میں سے پڑھا کہ فضول وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ ہم وقت ضائع کر کے آ گئے. یعنی ہم کو زندگی کی جو مہلت ملی تھی جس میں ہم بہت سارے ایسے کام اللہ کی رضا و خوشنودی کے کر سکتے تھے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا, لیکن ہم نے وہ سارے کام چھوڑ کر ٹائم پاس کیا کرتے تھے. یہ ٹائم ہم پاس نہیں کر رہے ہیں بلکہ ٹائم ہم کو پاس کر رہا ہے. ٹائم ہم کو کیسے پاس کر رہا ہے کہ یعنی ہم کو ایک ایک دن آگے بھیج رہا ہے, قبر سے قریب کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں, ہم نہیں, ٹائم ہم کو پاس کر رہا ہے کہ آگے بھیج رہا ہے. ایک دن جیسے نا کہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ گھڑیال کی ایک گھڑی نے ایک گھڑی گرا دی کہ تجھ کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ تیری زندگی کا یہ لمحہ نکل گیا. مثلاً یہ کہ آج کتنی ہے تاریخ, 26 اپریل, ٹھیک ہے, 26 اپریل کا آپ کا مغرب ابھی قریب ہونے والی, مغرب صبح سے لے کے مغرب تک کا ٹائم آپ کی زندگی سے نکل چکا. اب دوبارہ 26 اپریل 2025 کا فجر سے لے کے مغرب کا ٹائم آپ کی زندگی میں پلٹ کر کبھی نہیں آنے والا. تو یہ اس کو ہم نے کس کام میں ضائع کیا, یا کس کام میں لگایا, یا کس کام میں ہم نے اس کو وہ کیا, یہ اپنا اپنا ڈیلی کا جائزہ لینا ہے. بستر پر سوتے ہیں جب فرصت میں, یا جب فرصت میں بیٹھے ذرا اپنا کہ صبح میں فجر سے اٹھی اور اب میں بستر پر آ گئی ہوں تو میں نے آج کتنے خیر کے کام کیے اور کتنے اللہ کی ناراضگی کے. اگر ناراضگی کے کام کا پرسنٹیج زیادہ ہے اور نیکی کے کام کا کم ہے تو سمجھو آج کا دن میں نے خسارے میں گزارا. اور اگر میں محاسبہ کر رہی ہوں فجر کی نماز سے لے کے یا اس سے پہلے اگر میں اٹھی تہجد میں جب سے لے کے میں رات کو سونے تک کا, تو الحمدللہ کہ اگر 75% میں نے خیر کے کام کیے, 30% تو بھی نقصان ہے, نہیں ہونا چاہیے وہ 30% بھی, لیکن وہ 30 کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے کہ توبہ کر کے سو جاؤ, اللہ سے معافی مانگ کے یار اب میرا یہ نقصان ہوا کہ 30% جو ہے میں نے خسارے میں گزارا. اللہ تعالیٰ اس خسارے کا نقصان میرا پورا کرنے کے لیے مجھے کل کا دن جو دینا انشاءاللہ اس میں اتنی برکت دینا کہ میں 80% کروں, 90% کروں اور پھر میری زندگی سے یہ غفلت نکل جائے. تو یہ تیسرا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بیٹھے ہوتے تھے فضول گپ شپ کرنے والوں کے لیے, ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ فضول وقت ضائع کر کے, اور دنیا میں ایسے ہی چلے آئے ٹائم ویسٹ کر کے. چوتھی چیز کیا ہے, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کے دن کو معلوم تو تھا آنے والی ہے, موت آنے والی ہے وہ بھی پتا تھا, لیکن تیاری کچھ بھی نہیں کی. تو ہم منہ سے نہیں کہتے تھے کہ ہم جھٹلاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے قیامت کو, نہیں ہم مانتے تھے, اس کا بھی اقرار کریں گے, لیکن کرنے کے کام کیا تھے وہ نہیں کر کے آئے. تو ہم پریکٹیکلی جھٹلا کر آئے کہ ہم مانتے ہوتے تو ہم تیاری کرتے نا. جیسے ایک بچہ ہے, اگر اس کو پتا ہے کہ میرا ایگزام آنے والا ہے تو وہ چین سے سوتا نہیں ہے, وہ رات دن اپنا اس کے پیچھے کھانے کی فکر نہیں ہوتی, اس کو کوئی اور دوسری انٹرٹینمنٹ کی فکر نہیں ہوتی, اس کو صرف پڑھائی پڑھائی کہ مجھے ایگزام میں پاس ہونا ہے. تو وہ بچہ کبھی منہ سے کہے گا نہیں میں ایگزام کو نہیں مانتا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم قیامت کو نہیں مانتے, یہ ہم نہیں کبھی کہتے زبان سے. ہم کو اقرار ہے کہ قیامت آئے گی, ہم کو اقرار ہے کہ موت آئے گی, لیکن اپنی پریکٹیکلی اپنے طریقے سے ہم بتاتے کہ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جھٹلاتے ہیں ہم اس دن کو. تو جھٹلانا کیا ہے, اپنے عمل سے, کہ ہم اگر صحیح معنوں میں اس دن کو مانتے کہ ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی, پوچھ ہوگی, مجھ سے سوال کیا جائے گا میری نمازوں کے بارے, میرے دوسرے خیر کے کاموں کو, تو اس کی فکر کرتے نا آگے بھیجنے کی. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ یقین آ گیا. یقین یعنی موت آ گئی, موت آ گئی, لیکن میں غفلت کی زندگی میں پڑا رہا, مجھے ہوش ہی نہیں تھا
کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یا مجھے علم نہیں ہے تو مجھے کہیں سے علم حاصل کرنا چاہیے، یا کسی سے مجھے پوچھنا چاہیے کہ اچھا میں غفلت بھری زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں، اور کیا اس کے لیے تیاری کروں، یا کون سے ایسے کام کروں جو میں اس غفلت سے باہر نکل جاؤں، اور کون سے وہ کروں۔ تو یہ دو ہفتے کے لیکچر ہے، اس میں پوری ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ علامات کیا ہیں، اور اسباب کیا ہیں، اور کیسے اس سے نکلنے کے طریقے ہیں، اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت آسانی بتا کے گئے نا، کوئی مشکل نہیں کہ تم رات دن تہجد میں ہی لگے رہو، تم رات دن روزہ رکھتے رہو، یا وہ کرو۔ اتنے متقی پرہیزگار بننے کے لیے اگر کہا جاتا تو صحابہ کرام کو منع نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تینوں آئے کہ آج سے ہم رات بھر جاگیں گے، عبادت کریں گے، کبھی سوئیں گے نہیں۔ ایک نے کہا کہ آج سے میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، یعنی کبھی کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں بیوی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تقویٰ کی یہی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی عبادت مطلوب ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو دوبارہ بلا کر نہیں نصیحت کرتے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے یہ عہد کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور اللہ کے نبی ہیں اور اتنی عبادت کرتے تو ہم کو رشک آیا کہ ہم بھی اس سے زیادہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دیکھو تم پر میری اطاعت فرض ہے کہ واطی اللہ واطی الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو میری اطاعت فرض ہے، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کبھی راتوں کو جاگتا ہوں اور کبھی سو بھی جاتا ہوں، اور میرے بیوی بچے بھی، ان کے بھی حقوق میں ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو، تقوی کا مطلب یہ نہیں، غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غفلت سے نکلنے کے لیے ڈر کے مارے بس رات دن عبادت میں ہی لگے ہوئے ہیں اور دوسرے کام نہیں۔ دوسرے سارے کاموں میں بھی اگر اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا و خوشنودی کے کام بھی ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ غفلت والی زندگی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ اچھے صحبت میں بیٹھنا، زیادہ اچھے نیکوکار لوگوں سے صلاح مشورہ کرنا، ان کے ساتھ فون پر، جیسے فون کا صحیح استعمال ایسے کہ ان کے ساتھ اچھے میسیجز کو ڈسکس کرنا، یا چیٹنگ ہو رہی ہے تو اچھی چیز پر، کوئی چیز کو، کچھ حدیث بھیج رہے ہیں، آج میں نے یہ حدیث پڑھا، مجھے اچھا لگا اور میں نے کوشش کی کہ میں اس پر عمل کروں، یہ تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اچھے لوگوں کی پہچان، اچھے لوگوں کی مجلس۔ تو ہم سب کو بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور سب سے پہلی چیز تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں بہت کر لیا، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، بہت لمیٹڈ ٹائم ملا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کامل لگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، اللہم لا تجعلنا من الغافلین، اللہم ہمیں غافلوں میں سے نہ بنانا یا رب، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے بنانا۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم اجعلنا من المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین۔ تو ایسی آیتوں سے گزر کے دعا گئی، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من التوابین، اللہم اجعلنا من المتطہرین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ تو یہ ساری دعائیں مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غفلت بھری زندگی سے باہر نکالے، اور ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہماری زبان میں وہ اثر ہو، یا ہمارے عمل میں وہ ایسا اثر ہو کہ وہ دیکھ کر یا سن کر یا پڑھ کر یا جس طریقے سے بھی وہ اس غفلت سے اگر نکل آئے، کوئی ایک کو بھی ایسی ہدایت مل گئی کہ وہ اپنی غفلت بھری زندگی سے توبہ کر کے پلٹ آئے اللہ کی طرف، تو آج اس کے لیے موقع ہے، آج اس کے لیے، اور پہنچانے والے کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اس کے لیے اس میں اجر و ثواب ہے، کہ ایک تو اس کو اپنے عمل کے کا اجر ملے گا، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں تک خیر پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو خیر کی چابی اور شر کا تالا بنائے۔ خیر کی چابی یعنی خیر کو کھولنے والا، اور شر کا تالا یعنی شر کو بند کرنے والا، گناہ پر مہر لگانے والا، یا گناہ کو لاک کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔